السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ سورہ حجرات کی ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اہانت رسول اور ہم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں وقتاً فوقتاً لوگ توہین کرتے رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی سے جب گفتگو کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی گفتگو ہو تو نہایت پست لہجے میں، نہایت دھیرے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں معلوم ہو کہ آواز زیادہ ہے تو اس سے بے ادبی کا شبہ ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ویلو ہے، اور وہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو کس قسم کی ہدایت دینا چاہتا ہے کہ وہ جب نبی کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھیں۔ تو ہم انشاءاللہ ہماری تقریر کا جو پوری تقریر ہے وہ دو حصے پر منقسم ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستقل گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور جو دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے اور مسلمان جو ہے وہ کیا کریں۔ تو سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں کہ حقیقت میں یہ جو آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اور آج تک یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کچھ تھنک ٹینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں مستشرقین جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یورپ میں ایک تھنک ٹینک ہے۔ تھنک ٹینک سے مراد یہ ہے کہ چند بڑے جینیس قسم کے لوگ ہیں جو ہائیلی پیڈ ہیں، ملینوں روپیز ان کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہ تھنک ٹینک بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی جو ہے وہ سازش رچی جائے۔ لہذا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور پھر خاص کر جب رشیا ختم ہو گیا، اس کے بعد سے ان لوگوں نے یہ سمجھا، تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ دی کہ حقیقت میں اب جو ہے وہ دنیا میں مذہب کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ دنیا میں رولر کی حیثیت سے آ جائے، یا مذہبی لوگ دنیا میں پاور کی حیثیت سے آ جائیں۔ یہ تھنک ٹینک کی رپورٹ تھی۔ لیکن اس کے بعد دنیا میں آج تک 3 واقعے ایسے ہو گئے کہ تھنک ٹینک کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس میں سے ایک تو واقعہ ایران کا انقلاب ہے۔ اس سے ہم سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے کیا ہے، لیکن اس پر یہ ضرور ایک بات ان لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ ایک مذہبی طبقے نے پوری بادشاہت کو، جو شاہ تھا اس کی بادشاہت کو پلٹ کر کے، اور وہ ایسا انقلاب لے کر کے آئے جو حقیقت میں ایک مذہبی انقلاب تھا۔ ایک واقعہ یہ۔ دوسرا واقعہ رشیا کا افغانستان میں ہار جانا اور وہاں پر شکست فاش ہو جانا، جبکہ اس وقت رشیا سپر پاور تھا۔ یہ دوسرا انسیڈنٹ تھا اور ان لوگوں نے شکست دی جو مذہبی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی حکومت تھی یا کوئی سپر پاور تھے، مذہبی لوگوں نے ان کو شکست دی۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اور تیسرا واقعہ جو ابھی حال میں ہوا، وہ ڈنمارک کے کارٹون کا واقعہ، کہ جس میں نبی کی شان کے خلاف لوگوں نے جو ہے مختلف قسم کے بیہودہ قسم کے جو ہے 27-28 جو ہے
وہ مختلف قسم کے کارٹون بنائے، اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ہیجان پیدا ہوا، اور آپ اس کی پوری بات جانتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 3 واقعے کے بعد تھنک ٹینک نے پھر اپنی رائے پر یہ سوچا کہ ہم لوگوں سے جو ہے وہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مذہب جو ہے وہ کبھی بھی اب اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا ہے، لہذا ان کی پوری چال یہ ہوتی ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو نشانہ ہوتا ہے، وہ 2 چیز ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طریقے سے مجروح کرنا۔ اچھا، مجروح کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو بتا دیں، کیوں ان کو انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان دیوانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شرابی ہو، ایک کبابی ہو، کبھی روزہ نماز نہیں کرتا ہو، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ نبی سے اتنی ہی محبت کرتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے شراب پی رکھی تھی۔ جب مسلمان نے شراب پی رکھی تھی تو ایک غیر مسلم نے اس کے سامنے اسلام کے بارے میں بڑی بیہودہ باتیں کی۔ اب وہ شراب کے نشے میں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا رہا، نماز کا مذاق اڑایا، روزے کا مذاق اڑایا، حج کا مذاق اڑایا۔ اڑاتے اڑاتے اس غیر مسلم نے سوچا کہ یہ تو اس وقت نشے کی حالت میں ہے۔ اس نے کیا کیا، کہا کہ تمہارے جو نبی محمد صاحب ہیں نا، وہ بھی بڑے بے تکے آدمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام اس شرابی کے سامنے آیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کو نشہ ہی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو ابھی تک تو تم جتنی باتیں کہہ رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم شراب کے نشے میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے نزدیک ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ شراب کے نشے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ان کو سب سے بری بات لگتی ہے کہ کسی طرح امت محمدی، مسلمان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں، لہذا وہ اس قسم کی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ قرآن کریم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان قرآن پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ مسلمان کا ادنا درجہ بھی، بچہ بھی اس بات کا وہ قائل کبھی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ حقیقت میں یہ کتاب پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور یہ جتنا ہی، حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس 1300-1400 سال کے درمیان میں قرآن کریم پر زبردست قسم کے اعتراضات، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح مسلمان جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جتنا ان دونوں مسئلے میں، نبی کی شان میں اور قرآن کے بارے میں جتنا مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اتنا ہی مسلمان کا جو فیتھ ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے، وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی 2 وجہ ہوتی ہیں کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی طرح کنفیوز کیا جائے، تاکہ یہ مسلمان جو ان دونوں چیزوں پر تکیہ کرتے ہیں اور ان پر بڑا ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ڈگمگا جائیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ جس چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کی شان میں کہا ہے کہ پوری دنیا گستاخی کرے، بیوقوفی کی بات کر رہی ہے، پروردگار عالم کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا ہے۔ اور آپ یقین جان لیں کہ کوئی سیکنڈ، منٹ نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ قصیدے نہ پڑھ رہے ہوں، آپ پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، آپ پر سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ کی ثنا میں اور آپ کی تعریف میں، محفلوں میں ان کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ لہذا دنیا جیسے کوئی آدمی آسمان پر تھوکے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تھوک آپ کو اوپر آنا ہے، آسمان کو تھوک کر کے آپ آسمان پر تھوک نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو بندہ اپنا بگاڑتا ہے، نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی بات تھی جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے جو ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی؟ اب سوال یہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، مسلمان اس پر جو رد عمل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر ہمارے دل میں نبی کی گستاخی کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ بندہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حقیقت میں وہ ایمان رہ ہی نہیں گیا، اس کا ایمان باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ ہمارا اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہم ان سے کٹ جاتے ہیں اور ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان کی انسلٹ کریں کہیں پوری دنیا میں اور ہمارے جو ہے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگ ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ قرآن کریم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان قرآن پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ مسلمان کا ادنا درجہ بھی، بچہ بھی اس بات کا وہ قائل کبھی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ حقیقت میں یہ کتاب پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور یہ جتنا ہی، حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس 1300-1400 سال کے درمیان میں قرآن کریم پر زبردست قسم کے اعتراضات مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح مسلمان جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جتنا ان دونوں مسئلے میں، نبی کی شان میں اور قرآن کے بارے میں جتنا مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اتنا ہی مسلمان کا جو فیتھ ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی دو وجہ ہوتی ہیں کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی طرح کنفیوز کیا جائے، تاکہ یہ مسلمان جو ان دونوں چیزوں پر تکیہ کرتے ہیں اور ان پر بڑا ان کا عقیدہ ہوتا ہے یہ ڈگمگا جائیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ جس چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کی شان میں کہا ہے کہ پوری دنیا گستاخی کرے، بیوقوفی کی بات کر رہی ہے، پروردگار عالم کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا ہے۔ اور آپ یقین جان لیں کہ کوئی سیکنڈ، منٹ نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ قصیدے نہ پڑھ رہے ہوں، آپ پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، آپ پر سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ کی ثنا میں اور آپ کی تعریف میں، محفلوں میں ان کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ لہذا دنیا جیسے کوئی آدمی آسمان پر تھوکے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تھوک آپ کو اوپر آنا ہے، آسمان کو تھوک کر کے آپ آسمان پر تھوک نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو بندہ اپنا بگاڑتا ہے، نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی بات تھی جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، مسلمان اس پر جو رد عمل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر ہمارے دل میں نبی کی گستاخی کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ بندہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حقیقت میں وہ ایمان رہ ہی نہیں گیا، اس کا ایمان باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ ہمارا اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہم ان سے کٹ جاتے ہیں اور ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان کی انسلٹ کریں کہیں پوری دنیا میں اور ہمارے جو ہے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگ ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کو جو غصہ آتا ہے وہ ایک نیچرلی غصہ ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں ایسی ہو جائے کہ اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے
والدین سے زیادہ سب سے زیادہ نبی کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے تو ایک مسلمان کو اس پر غصہ آنا یہ بھی ایک فطری چیز ہے، اس بنیاد پر غصہ آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہو، قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے موجودگی کی وجہ سے اس قوم کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ اس میں موجود ہیں۔ یعنی اگر قوم نے غلطی بھی کی ہے تو پوری قوم کو عذاب اس لیے روکا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں یا اس بستی میں موجود ہیں۔ لہذا اتنی عزت جب پروردگار عالم کر رہا ہے تو آپ اس بات کو کیسے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ عزت، جب اللہ عزت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم کو جو عزت دینی چاہیے وہ حد درجے دینی چاہیے، اور یہ ہمارا ایک فطری تقاضا ہے۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے وہ محبت کس طریقے کی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا میں ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے غار ثور کا واقعہ، کہ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں آدمی اس غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ غار کے باہر کھڑے رہیے، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو، کوئی خطرناک جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ جب غار کے اندر سے صفائی کیا، کیو جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، جب اس کی صفائی کیا تو اس میں کچھ سوراخ تھے، اس کو بند کیا، صفائی کیا، کہا اللہ کے رسول اب چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کو دونوں کو اس میں چھپنا تھا کیونکہ قریش جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوئے غار کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نیند آ رہی تھی، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کران پر اپنا سر رکھ کر کے لیٹ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، خیر آپ سوتے رہے۔ اتنے میں آپ کو محسوس ہوا، ابو بکر کو محسوس ہوا کہ ہمارے پیر کے سامنے ایک سوراخ ایسا ہے جو ہم نے بند نہیں کیا ہے۔ اب ان کو بڑا خدشہ ہوا کہ نبی سو رہے ہیں، اگر ہم جگا کر کے سوراخ بند کرتے ہیں تو نبی کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس سوراخ کو اپنے پیر سے بند کر دیا، یعنی پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیا۔ اب پیر کے انگوٹھے سے جب بند کیا نا تو ایسی شکل میں وہاں پر اتفاق ایسا تھا کہ اسی کے اندر موذی جانور موجود تھا۔ اب جب اس نے پیر رکھا سوراخ پر، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقینی بات ہے اس میں آکسیجن جانا بند ہو گئی۔ جب آکسیجن جانا بند ہوئی تو وہ جانور جو اندر تھا، موذی جانور، وہ باہر نکلا۔ اب باہر نکلا، اس کو راستہ نہیں ملا، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کاٹ لیا۔ اب کاٹنے کے بعد زہر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ یہ زہر چڑھ رہا ہے اور نبی سو رہے ہیں، اگر میں نبی کو جگا دیتا ہوں تو نبی کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ زہر کے چڑھنے کے بعد آدمی مر سکتا ہے۔ ابو بکر کو اپنی موت گوارا رہی کہ میں مر جاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹے یہ گوارا نہیں ہوئی۔ اس درجے کی محبت تھی۔ اور ہوا کیا کہ جب وہ زہر چڑھا اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپکا، تو ٹپک کر اتفاق سے انجانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا کر کے گر پڑے۔ اب نبی کی آنکھ کھلی، دیکھا ابو بکر زار و قطار رو رہے ہیں اور چہرے کا رنگ فک پڑا ہوا ہے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پیر میں لگتا ہے کسی جانور نے کاٹ لیا۔ قربان جائیے کہ ایک آدمی کو نیند سے جگانا، یعنی نیند کا معاملہ ایک آدمی کے جان کا معاملہ ہے، لیکن ابو بکر نے اپنی جان کے جانے کو گوارا کیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کی نیند ٹوٹ جائے۔ اللہ کا فضل ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر کہ وہ چاہے جیسا ہو، اس پر ہم انشاءاللہ ایک بات اور کریں گے ابھی آخر میں، چاہے جیسا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی وہ ویسے ہی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھا۔ معاہدے میں لکھا محمد رسول اللہ کی جانب سے معاہدہ لکھا جا رہا۔ قریش نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم محمد بن عبداللہ لکھو، یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو؟ لہذا یہ محمد رسول اللہ جب کیوں لکھ رہے ہو؟ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو عقیدہ رکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ وہ رسول اللہ ہیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے، لہذا یہ رسول اللہ کاٹو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے قلم سے اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ کتنی توہین کی بات ہے کہ میں جو عقیدہ رکھتا ہوں میں اس کو اپنے قلم سے کاٹوں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے
آپ نے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی رکھ کر کے کہا کہ یہ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کاٹا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ سے وہ جو ہے وہ رسول کے لفظ کو کاٹ دیں۔ لہذا یہ ایک مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی اس قسم کے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کی توہین پر مسلمانوں میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، وہ یہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے ایک مرتبہ اسی قسم کی گفتگو پر ایک اعتراض کر لیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ لوگ نبی کے نام پر جان دے دیتے ہیں اور کتنے فسادات ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ ڈنمارک کے واقعے میں پوری دنیا میں زبردست قسم کا ہنگامہ ہوا اور مظاہرے ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی محبت ہے کہ نام ان کے نام پر جان دے دو، اور وہی نبی کہتا ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے تو فجر کی نماز میں آپ لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ سوال ان کا بڑا ٹپیکل تھا کہ یقینی بات ہے کہ آپ نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اور اس نبی نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ سے آپ کے تعلقات بڑے، غور سے سنیے گا اس مثال کو، بڑی پیاری مثال ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی والدہ سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، لڑائی چل رہی ہے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے تو والدہ کے تعلقات ویسے خراب ہیں، اب میں نے جو ہے آپ کی والدہ کو جو ہے بیتوقی گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آپ بتائیے کہ میری گالی پر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کے تعلقات تو پہلے سے خراب ہیں، لیکن آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ ہم نے کہا یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، ہم نبی کے نافرمان امتی سے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہوتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ گالیاں دے اور ہم کو غصہ بھی نہ آوے؟ یہ ہمارا غصہ فطری غصہ ہے۔ آپ کو جیسے اپنی ماں کے گالی دینے پر غصہ آتا ہے جبکہ آپ کے ماں سے تعلقات خراب ہیں، ایسے ہی ہم کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے نافرمان سے ہی، ہم ان کی باتوں کو کمپلیٹ نہیں مان رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قطعی اس کا معنی نہیں نکلتا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس بات کو کبھی دونوں کو لنک نہیں کریں۔ آخری بات ایک بات اور کہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس واقعے کو، یعنی نبی کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے، جب مسلمان اس میں پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کے بڑی باتیں ہوتی ہیں، پبلک سطح پہ نہیں، بڑی باتیں اندر اندر پڑھے لکھے لوگ کہ یار یہ لوگ جان بوجھ کر کے نبی کو انسلٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہو جائے۔ سوال یہ ہے چلو اگر وہی ان کے نیت ہے اور ہم ان کے انسلٹ کرنے پر کسی قسم کا ریئیکشن نہیں کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ وہ انسلٹ نہیں کریں گے؟ دوبارہ اس سے زیادہ کریں گے۔ آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں میں کیسا ہیجان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ہیجان نہیں پیدا کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب گستاخی بند ہو جائے گی، وہ سمجھیں گے کہ کچھ بھی کرو۔ لہذا ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم چھوٹی سی بات کو بھی نبی کی شان میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا